سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ روزے کی فضیلت اور اس کے کتنے فائدے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کریں تو محفل پاک آغاز قرآن کریم فرقان حمید سے شروعات کی جائے، جس سے اہل کتاب کی برکتیں ہم سبھی کو حاصل ہو جائیں۔ وہ کتاب جس کے متعلق شاعر کہتا ہے، شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیں ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن۔ ہدایت کا رستہ جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا رستہ چلاتا ہے قرآن۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و داتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانے کی عطر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، نیک و پرہیزگار ہو جاؤ۔ بخاری کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل کا اپنا ہوتا ہے، لیکن روزہ میرا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، سبحان اللہ۔ اور دوسرے کتاب حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچاؤ کی چیز ہے، روزہ دوزخ کے عذاب کو سپر بن کر روکے گا، جیسے تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی روزہ جہنم میں جانے سے بچاتی ہے، آڑ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی حدیث ہے، روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو چاہیے کہ فحش باتوں سے اجتناب کرے، یعنی خراب باتوں سے بچے۔ اگر کوئی اس سے جھگڑا کرے یا روزہ دار کو گالی دے، یہ اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار سے ہوں، میں روزہ دار ہوں، تیری گالی کا جواب نہیں دے سکتا۔ روزہ دار کے منہ کی ہلکی ہلکی بسند اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔
تو روزے کی کیا فضیلت، کیا شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بھی حدیث ہے، یہ حدیث مسلم کی حدیث شریف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، کبھی 700 تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک نیکی کے عوض 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن روزے دار روزہ سب نیکیوں سے مستثنا ہے، الگ ہے، اس کی نیکی کا تعلق مخصوص طور پر، خاص طور پر میرے ساتھ ہے، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور بندہ کھانے کی خواہش کرتا ہے مگر وہ رک جاتا ہے، بندہ پینے کی خواہش ہوتی ہے مگر رک جاتا ہے، بندے کو بھوک اور پیاس کی برداشت کر کے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، میری عبادت اور ریاضت، تلاوت، ذکر و فکر میں ہر وقت اس کا گزر رہا ہے میری وجہ سے، لہٰذا میں اس کا اجر صلہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار جنت میں ایک مخصوص دروازے سے داخل ہوگا، اس دروازے کا نام ریان ہے۔ جب روزے دار داخل ہو چکے ہوں گے یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے نہیں داخل ہو سکے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ روزے دار کی مخصوص، روزے دار کے لیے انعام ہے اللہ کا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آن رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں جہاد کیا کرو، غنیمت عنایت کرے گا، اللہ تعالیٰ غنیمت عنایت کرے گا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہو گے، سفر کیا کرو، مالدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ بھی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، سلمان فارسی سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 29 شعبان کو خطبہ پڑھا، جس میں خاص طور سے حسب ذیل اعلان فرمایا، لوگوں، ایک بہت بابرکت مہینہ آنے والا ہے، تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے کہ رات کا قیام، رات کی عبادت مستحب ہے، جس نے اس مہینے میں کوئی نفل عبادت کی تو اس کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرض کے مثل ہے، فرض کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مہینے کا فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ فرضوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ باہمی سلوک اور غمخواری کا ہے، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا، اور روزہ کھلوانے والے کو روزہ رکھنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور روزہ دار روزہ کھولنے والے کے لیے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب تو اتنی مقدار نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے، پیسہ دولت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم روزہ دار کو افطار کرائیں، اچھا اچھا پکا کے کھلائیں، اس کو کھانا کھلائیں۔ ارشاد فرمایا، صرف ایک کھجور سے یا دودھ سے یا پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔
ایک کھجور یا ایک دودھ یا ایک پانی، ایک گلاس پانی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دینا بھی کافی ہے۔ اس مہینے کے اول 10 دن رحمت کے ہیں، 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 عشرہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں۔ تو ایسے جن سے تمہارے پروردگار راضی ہوں، وہ 2 ایسے ہیں جن کے بدلے تم کو چارہ نہیں، ان میں سے 4 سے ایک تو کلمہ شہادت ہے، اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے، یہ دونوں باتیں خدا کو بہت پسند ہیں، اور تیسرا جنت کا طلب کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، دونوں باتیں جو تمہارے لیے سخت ضروری ہے۔ روزہ دار کو قیامت میں میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اور آخری میں اپنی اس حدیث پر اپنی تقریر اختتام کرتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ آدمی دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان کی آخری شب میں تمام گزشتہ تعداد کے مثل دوزخ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 10 لاکھ بھی عدد پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو روزہ رکھنے اور اس کا احترام کرنے، حسد، غیبت، چغلی سے محفوظ فرمائے، اپنے روزے کو مکروہ باتوں سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔